بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شکیل ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جناب، نگران وزیر اعظم صاحب کے علم میں بھی نہیں ہے کہ انتخابات کب ہوں گے۔ ویسے کسی کو بھی نہیں پتا کہ انتخابات کب ہونے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون نے ماحول بنا دیا لاہور میں، کم از کم کہ لاہور میں جو جلسہ کیا اس نے ایک ماحول بنا دیا ہے کہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ بات کریں گے کہ جناب بلے کا نشان اور چیئرمین شپ فیصلے کی گھڑی آ چکی ہے۔ اب فیصلہ ہوگا کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے، عمران خان پہ چیئرمین شپ بچنی ہے یا نہیں بچنی۔ اور ویلو کا کرتے ہیں آغاز، لیکن آغاز سے پہلے آپ کے ساتھ وہی درخواست کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیا کریں اور ویڈیو کو اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر بھی کیا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے کمنٹس بہت ضروری ہیں، آپ ویڈیو سے متعلق اپنی رائے ضرور دیا کریں کمنٹس باکس میں۔ تو جناب ویلو کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے یہ بلے کے نشان اور عمران خان کے حوالے سے، کیونکہ عمران خان توشہ خانہ کیس میں 5 سال کے لیے نااہل ہو چکے ہیں، اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن میں ایک درخواست دائر ہے جس میں کہا گیا ہے کہ چونکہ عمران خان نااہل شخص ہے اور کوئی بھی نااہل شخص کسی بھی سیاسی جماعت کا چیئرمین نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا انہیں چیئرمین شپ سے ہٹایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ بلے کا نشان واپس لینے کے لیے بھی درخواست دائر ہے، اور اس میں بھی کہا گیا ہے کہ جی چونکہ ایک تو یہ سزا یافتہ شخص ہیں، تحریک انصاف نے جو ہے ممنوعہ فنڈنگ بھی لی ہے، تو لہٰذا ان سے انتخابی نشان واپس لیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی انتخابات بھی نہیں کروائے۔ تو اس حوالے سے ان درخواستوں پر آج الیکشن کمیشن میں سماعت ہونے جا رہی ہے۔ آج الیکشن کمیشن ان پر فیصلہ بھی کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نگران حکومت کے امور پر بھی درخواست پر سماعت ہوگی کہ کیا نگران حکومت میں جو مسلم لیگ نون کے سابقہ دور میں وفاقی حکومت کے عہدوں پر بیٹھے شخص تھے، کیا وہ بھی برقرار رہیں گے یا ان کو بھی ہٹا دیا جائے گا۔ اور جناب فواد چودھری صاحب جب کبھی تحریک انصاف میں بڑے وہ کہتے ہیں نا اپنا طاقت میں تھے، تو وہ دھمکیاں دیتے تھے، ہر کسی کو تھپڑ وپڑ بھی لگا دیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا اس وقت الیکشن کمیشن کو جو انہوں نے دھمکیاں دی تھی وہ کیس بھی الیکشن کمیشن میں زیر سماعت ہے، اور آج ان پر سماعت ہوگی۔ دیکھیں کس کس پر اہم فیصلہ جو ہے وہ جاری ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب میں نے نوٹ آپ نے کیا ہوگا کہ کل عمران خان کا کیس اڈیالہ جیل میں تھا، ہمیں علیمہ خان جو ہے وہ پچھلے 10-15 دن سے کافی ایکٹیو دکھائی دے رہی ہیں۔ وہ اڈیالہ جیل میں اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے بھی آتی ہیں، وہ کیس کی سماعت کے دوران بھی آتی ہیں، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی نظر آتی ہیں، وہ سپریم کورٹ میں بھی نظر آتی ہیں، لیکن حیرت انگیز طور پہ بشرا بی بی غائب ہے۔ اب بشرا بی بی کہاں غائب ہے یہ تو پتہ لگایا جانا چاہیے نا، کہ ایک خاتون جن کے شوہر جو ہیں وہ سنگین مقدمات میں گرفتار ہیں اور وہ اس وقت منظر سے غائب ہیں، اور کیوں غائب ہیں؟ انہوں نے ایک درخواست دائر کی، پھر اس کے بعد وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی نہیں آ رہی۔ تو جناب جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ دوہری مصیبت میں مبتلا ہو چکی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ایک موجودہ شوہر بھی جیل میں اور سابقہ شوہر بھی جیل میں، اور بچوں پر جو ہے وہ مصیبت لٹکی ہوئی ہے کہ کسی بھی وقت وہ جو بچے ہیں سابقہ شوہر سے ان کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا۔ اور خود بشرا بی بی کی گرفتاری بھی بڑی قریب ہے۔ بشرا بی بی کو آڈیو کیس میں، اسی طرح توشہ خانہ کے کیس میں اور دیگر جو پیسے ویسے کے معاملات ہیں اس میں بشرا بی بی کے خلاف اہم شواہد جو ہیں وہ ہاتھ لگ چکی ہیں، اور بشرا بی بی وہ کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے کی بچائے گی، اپنا بچانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ ان کی گرفتاری جو ہے وہ روک لی جائے، اور اس پورے معاملے میں بشرا بی بی جو ہے وہ مصروف ہیں اور اس وجہ سے منظر سے جو ہے وہ غائب دکھائی دے رہی ہیں۔ اور جناب اب ہم بات کریں گے کہ الیکشن کا جو ماحول بن چکا ہے اس پہ، اور پھر اس کے بعد نگران وزیر اعظم کے معاملے پہ بھی آپ سے بات کرنی ہے۔ یا پہلے نگران وزیر اعظم پہ بات کر لیتے ہیں کہ نگران وزیر اعظم جناب انوار اللہ کاکڑ صاحب نے سید عمران شفقت صاحب کے وہ پروگرام جو ہے بیٹھک، اس میں انہوں نے انٹرویو دیا ہے، اور اس انٹرویو میں عمران شفقت صاحب اور دیگر جو لوگ ہیں جو کہ 999 کمیونیکیشن کے ساتھ منسلک ہیں، انہوں نے اس انٹرویو میں ان سے بہت اہم سوالات بھی کیے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ باقی سارے سوال بڑے اہم ہیں، لیکن امداد سومرو صاحب نے جو سوال کیا ہے کہ انتخابات کے حوالے سے، کیونکہ بنیادی طور پہ نگران حکومت کا جو بنیادی مقصد ہے وہ انتخابات کروانا ہے، تو لہٰذا یہ سوال جو ہے وہ بالکل ریلیونٹ تھا کہ جی انتخابات کب ہوں گے۔ ظاہر ہے کوئی صورتحال تو دکھائی دے نہیں رہی، الیکشن کمیشن نے مہینے اور ہفتے کا اعلان کر دیا ہے، لیکن تاریخ کون سی ہوگی یہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن سیاسی جماعتوں کے ساتھ ضابطہ اخلاق اور اسی طرح دیگر جو الیکشن کے حوالے سے امور ہیں اس حوالے سے میٹنگز کر رہا ہے، ملاقاتیں کر رہا ہے، لیکن ڈیٹ کوئی نہیں ہے۔ یعنی کہ جب تک ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوگی تو انتخابات کے انعقاد پر کوئی حتمی رائے سامنے نہیں آ سکتی۔ اسی وجہ سے مختلف جگہ سے یہ تاثر آ رہا ہے کہ شاید انتخابات جنوری میں بھی نہیں ہوں گے،
اور اس چیز کو میاں نواز شریف کی واپسی کے ساتھ بھی ریلیٹ کیا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف کے جن کے کیسز عدالتوں میں جانے ہیں، ظاہر ہے وہ ان کیسز میں میاں صاحب کو اگر کلیئر ہونے کے لیے بھی ایک ٹائم درکار ہوگا نا کہ وہ آئیں گے عدالتوں میں جائیں گے. اگر ان کے ساتھ جو شریک ملزمہ تھی ان کی صاحبزادی مریم نواز کے خلاف وہ کیسز کی حد تک جو فیصلہ تھا وہ سسپینڈ ہو چکا ہے، سزا معطل ہو چکی ہے، تو میاں صاحب کو بھی یہ ریلیف مل سکتا ہے. لیکن عدالتوں میں پیش تو ہونا پڑے گا، کیس کو وہاں پہ فائٹ کرنا پڑے گا اور اس میں ایک ٹائم پیریڈ لگے گا. تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید اس وجہ سے بھی انتخابات تاخیر کا شکار ہو جائیں گے کہ میاں صاحب کی ذرا وہ اپنا کلیئر ہو جائیں پورے معاملات سے، پھر وہ بھرپور طریقے سے انتخابات میں جائیں اور چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بھی بن جائیں. تو لہٰذا یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. لیکن نگران وزیر اعظم صاحب نے جو جواب دیا، اچھا اس میں دو چیزیں ہیں کہ انہوں نے تو قانونی لحاظ سے یہ جواب دیا. انہوں نے کہا جی چونکہ قانون کے مطابق انتخابات کی ڈیٹ اناؤنس کرنا الیکشن کمیشن کا کام ہے، تو لہٰذا یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے. انہوں نے الیکشن کمیشن کو پرامن، منصفانہ اور شفاف انتخابات میں معاونت فراہم کرنی ہے اور وہ اس اپنے فریضے کو ہر صورت ادا کریں گے، وہ معاونت فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن انتخابات کی تاریخ کا انہیں بھی علم نہیں ہے. حالانکہ میرا خیال ہے کہ وہ نگران وزیر اعظم ہے اور وزیر اعظم سب سے پاورفل اور با اختیار عہدہ ہے. پاکستان میں پارلیمانی نظام حکومت ہے اور پارلیمانی نظام حکومت میں سربراہ مملکت وزیر اعظم ہوتا ہے، تو لہٰذا ان کو مطلب وہ بالکل ہی بے بس دکھائی دے رہے ہیں. تو اتنی بے بسی کا اظہار بھی نہیں کرنا چاہیے اور عوام کو جو ہے وہ بتائیں، کلیئرلی بتائیں کہ جی جنوری میں انتخابات ہوں گے، فلاں فلاں ڈیٹ ہو سکتی ہے. تو یہ میرا خیال ہے زیادہ بہتر اس سے تاثر جاتا ہے. لیکن ان کی اس بات سے یہ تاثر لیا جا رہا ہے کہ جی وہ خود بھی لا علم ہیں یا بے اختیار ہیں. تو اب نگران وزیر اعظم کے پاس ویسے بھی کچھ بہت زیادہ اختیارات تو نہیں ہوتے، لیکن جتنے ہیں ان کا تو بھرپور قسم کا استعمال ہونا چاہیے. اور جناب اب بات کریں گے الیکشن کا ماحول جو بنا ہے. اب دیکھیں جی الیکشن کا ماحول کہاں پہ بنا ہے. بنیادی طور پہ تو مسلم لیگ نون، اسی طرح پیپلز پارٹی اور دیگر جو جماعتیں ہیں وہ ہمیں انتخابی اپنی مہم چلاتی ہوئی کہیں نہ کہیں نظر آتی ہیں. مطلب ایک سیاسی سرگرمی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، جبکہ تحریک انصاف جو ہے وہ مکافات عمل کا شکار دکھائی دے رہی ہے. اب میں نے یہ مکافات عمل کیوں کہا، حالانکہ لفظ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جی وہ اپنا انتخابی مہم نہیں چلا پا رہی. تو مکافات عمل یہ ہے کہ آپ ذرا 5 سال پیچھے جائیں کہ جب 2018 کے انتخابات ہو رہے تھے تو تب جنہوں نے عمران خان پروجیکٹ کو مینج کیا تھا انہوں نے کیا کچھ ان کے لیے نہیں کیا. مطلب انہوں نے اس وقت کی جو پاپولر لیڈرشپ تھی میاں نواز شریف، ان کے خلاف پاناما کا جو ہے وہ ایک ہنگامہ برپا کیا اور پھر اس کے بعد ان کو اقامے میں نااہل کروا دیا. نہ صرف میاں نواز شریف بلکہ ان کی صاحبزادی، حالانکہ مریم نواز تو نہ تو وہ الیکٹڈ تھی نہ ان کے پاس کوئی ایسا کوئی عہدہ تھا، اس کے باوجود ان کے خلاف فیصلہ آ گیا. مریم نواز کے شوہر جناب کیپٹن صفدر کے خلاف فیصلہ آ گیا. یعنی کہ نواز شریف کی پوری فیملی کو ایک طرح سے انتخابی سیاست سے آؤٹ کر دیا گیا، ٹھیک ہے. اور مسلم لیگ نون کو توڑ دیا گیا. مسلم لیگ نون کے جو مضبوط امیدوار تھے ان کو توڑا گیا، ان کو ڈرا دھمکا کے یا لالچ دے کے ان کو پی ٹی آئی میں شامل کیا گیا. اسی طرح انتخابات سے قبل صوبہ جنوبی پنجاب محاذ کے نام پر جو ہے وہ الیکٹیبلز، یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے کہ پاکستان کی سیاست میں الیکٹیبلز کا کردار جو ہے وہ بڑا اہم ہے بھائی. ظاہر ہے وہ جمہوریت میں اکثریت کی رائے جو ہے وہی مقدم سمجھی جاتی، مقدس ہوتی ہے اور وہ اکثریت میں ہیں اور وہ اس کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. تو وہ جو الیکٹیبلز نے صوبہ جنوبی پنجاب محاذ قائم کیا تو وہ بھی بعد میں تحریک انصاف کے ساتھ ہی جا کے بیٹھ گئے. تو پورا مینج کر کے ان کو دیا گیا، پورا ماحول بنا کے دیا گیا ان کو، وہ کہتے ہیں نا اپنا لیول پلینگ فیلڈ دیا گیا. جیسا جیسا خان صاحب مانگتے رہے ان کو وہ ساری چیزیں، وہ ساری سہولیات وہ ان کو پرووائڈ کی گئی. لیکن اس کے باوجود جب بھی وہ رزلٹ نہ وہ مطلوبہ رزلٹ لے سکے تو پھر اس کے بعد بھی مینج کیا گیا. جیسے انتخابات کے جو رزلٹس ہیں وہ چینج کیے گئے، پھر اس کے بعد آزاد امیدواروں کو جو ہے وہ جہاز کے ذریعے ٹرانسپورٹ کر کے لایا جاتا رہا بنی گالہ اور ان کے گلے میں جو ہے وہ پٹے ڈالے جاتے رہے تحریک انصاف کے. یعنی کہ قصہ مختصر کہ اس وقت تحریک انصاف بھرپور سیاست کرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی. ان کو جلسے جلوس کی، ریلیاں کرنے کی، ان کو ملاقاتیں کرنے کی اجازت تھی، جبکہ باقی جو پولیٹیکل پارٹی تھی بالخصوص مسلم لیگ نون یہ عدالتوں کے چکر لگا رہے تھے. ان کے لوگ عدالتوں میں پیشیاں بھگت رہے تھے. انتخابی مہم انہوں نے کہاں چلانی تھی. تو آج وہی مکافات عمل کا شکار تحریک انصاف ہے کہ وہ عدالتوں میں اپنے کیسز بھگت رہے ہیں. عمران خان صاحب
اس وقت اڈیالہ جیل میں قید ہیں، ان کا جیل میں ٹرائل چل رہا ہے سنگین قسم کے مقدمات میں، اور اسی طرح 9 مئی میں بھی ان کا ٹرائل جو ہے جیل ٹرائل شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ توشہ خانہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملات جو ہے وہ پینڈنگ چلے آ رہے ہیں، دیگر کیسز بھی ان کے خلاف درج ہیں، تحریک انصاف کے مختلف لوگوں کے خلاف کیسز بھی درج ہیں، وہ گرفتار ہیں، اور بہت سارے جو ہیں وہ لاپتہ ہیں۔ کچھ جو لاپتہ ہیں وہ حلفیہ بیان بھی دے رہے ہیں کہ جی عمران خان شاید بڑے صادق اور امین ہے، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اس کے لیے یہ حلف دینے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے، اور جو حلف نہیں دے رہے وہ کیوں نہیں دے رہے، پھر اس کا بھی جواب دینا چاہیے۔ تو یہ پوری صورتحال جو ہے اس میں تحریک انصاف وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی خود کو صاف کرنے کے لیے لگی ہوئی ہے کہ جناب ہمیں معافی مل جائے یا ہمیں سیاست کی اجازت مل جائے، ہم اس طرح سیاست کریں، لیکن اب یہ اس طرح کی سیاست کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون بھرپور سیاسی سرگرمیاں کر رہی ہیں۔ مریم نواز کی طرف سے 2 دن قبل جو جلسہ کیا گیا ہے اس نے واضح کر دیا ہے کہ مسلم لیگ نون لاہور میں ایک بار پھر جو ہے وہ بڑی جماعت کے طور پر ابھر کر سامنے آ رہی ہے، اور پرسوں کے جو جلسہ ہے اس نے باقاعدہ طور پہ الیکشن کا ایک ماحول پیدا کر دیا ہے۔ ایک عرصے کے بعد لاہور میں مسلم لیگ نون کے جلسوں میں شیر اکوری فیر کے نعرے جو ہیں وہ سننے کو مل رہے ہیں، اور آپ یہ نعرے ہمیشہ جب بھی مسلم لیگ نون پر جوش ہوتی ہے تو یہ نعرے جو ہیں وہ لگائے جاتے ہیں۔ تو میاں نواز شریف کے استقبال کے لیے یہ جو تیاریاں ساری کی جا رہی ہیں، اس میں دیگر رہنما بھی شریک ہیں، اور اس ماحول سے یہ چیز جو ہے وہ اب ظاہر ہو رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں مسلم لیگ نون نہ صرف لاہور بلکہ پورے پنجاب میں اس کی جو سیاسی ایکٹیویٹی ہے وہ بھرپور طریقے سے جاری ہوگی، اور ایک بڑی تعداد یہ بھی ہمارا ایک جو ہے نا وہ تلخ حقیقت ہے کہ ہمارے شہروں میں ہمارے لوگوں کی ایک اکثریت جو ہے وہ کوئی پولیٹیکل نظریات نہیں بلکہ ہوا کے ساتھ چلتے ہیں، اور اگر ہوا بن گئی کہ شیر ایک باری پھر تو پھر آپ کو پتہ ہے کیا رزلٹ آنا ہے۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔